بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات پڑھ دے محمد. حضرات ایک بار سورہ عام 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید حیدر حسین ابن التجا حسین، ربیع الحسین ابن حیدر حسین، سید ظفر عباس ابن حیدر عباس، صبی زہرا بنت رضوان حسین، زہرا رضوی بنت شمیم رضا حیدر ابن محمد افضل مقاصد رضوی، زہری فاطمہ، ببو بیگم، حسن رضا، جتنا سب نام ہے سب پڑھ کے بخش دیجیے اتنا. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا، چن لیا، اور وارث کتاب پردہ غیب میں موجود ہے. یہ قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن مجید یہ ہدایت کرتا ہے، اور الگ مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے اس سے ہدایت حاصل نہ کرے. تو یہ قرآن مجید یہ زندوں کے لیے ہے، حیات بخشتی ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے مردوں کے لیے وقف کر دیا ہے ہم نے، وہ الگ مسئلہ ہے، وقف ہی کر دیا کہ. لیکن بہرحال ہے نا، اب وہ سب پہلے تو تھا ہے نا کہ قرآن خوانی وغیرہ ہے نا پڑھ لیتے تھے. اب تو وہ بھی کم ہو گیا ہے، اب تو وہ بھی کم ہو گیا ہے. اب تو زیادہ تر دکھاوا ہی ہو گیا ہے نا. مجلس کر دیا آن لائن فیس بک پہ دے دیا ہے نا، ہم جو ہے فلاں مرحوم کی مجلس کروا رہے ہیں، دیکھ لیے، بس ختم بات ہے. باقی کیا ہے زیادہ تر اب کہاں برا برا نہ مانیے، کہاں لوگ بیٹھ کے 2 گھنٹہ قرآن پڑھتے ہو، گھر اور میں پڑھ لیتے کچھ مومنین بیچارے یا مومنات ہیں نا. باقی جو ہے اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ مجلس کب شروع ہوا، ہم سمجھتے ہیں جب خطیب بیٹھا مجلس شروع ہوا، مصائب پڑھ دیا مجلس ختم، بس اتنا ہی ہم آج کل یہی سمجھتے ہیں نا. وہ سوز ہو مرثیہ ہو، ہم سب مجلس میں شمار ہی نہیں کرتے ہیں کہ پڑھ لینے دو تو چلیں گے. اور یہ ہے بہرحال زیادہ ادھر نہیں جانا ہے، قرآن کی موضوع میں پڑھ دیا جائے، تھوڑا بہت ذکر ہو جائے کہ بہرحال کہ انسان جو ہے یہ سوچتا ہے. آج کل تو مسئلہ انسان تو آج کل یہ بھی سوچتا ہے کہ گناہ ہم کریں، کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی. سوچتا ہے کہ مولانا ہماری طرف سے توبہ کر دے. سب مولانا پڑھیے صلوات. تو اب یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے ہم نے غلطی کی تو ہم ہی کو توبہ اور استغفار کرنا ہے نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیز جو ہے ایک چیز جو ہے چاہتے ہیں کہ سہارے سے پہنچے. ہر جگہ سہارا کام نہیں آتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں. تو یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے انسان کی زندگی کے لیے، اور اس سے جو ہے انسان اس دشوار حالات میں اپنے رائے حل کو تلاش کرے. تو قرآن مجید ہدایت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اسی وقت کہ جب انسان اس سے استفادہ کرے ہے نا. دیکھیں جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک کچھ ہوگا نہیں. صرف جو ہے قرآن لا کر رکھ لیجئے، ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، قرآن لا کے رکھ دیجئے، بہترین جزدان بنا لیجئے، بہترین رحل بنا لیجئے ہے نا، سب اچھے سے رکھ دیجئے، سب اچھی چیز ہے نا، سب اچھی چیز ہے. لیکن جو ہے اگر معرفت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. معرفت ہے تبھی تو انسان کرے گا یا بچے گا. یہ معرفت تھی تبھی نا، جانتے تھے نا کورونا وائرس تھا، معرفت تھی تو ماسک وغیرہ لگاتے تھے. کیوں؟ معلوم ہے کہ معلوم نہیں کب ہمیں ہو جائے ہے نا. خطرہ تھا، ڈر تھا تو ہر شخص جو ہے بچ رہا تھا، ہر شخص جو ہے گھبرا رہا تھا، مصافحہ کرنے سے گھبرا رہا تھا، قریب آنے سے جو ہے گھبرا رہا تھا. کیوں؟ معرفت ہی، جانتا تھا، معلوم ہو گیا تھا ہے نا کہ یہ بیماری ہمیں بھی ہو جائے گی. تو معرفت ہو جائے، یا معرفت ہو جائے کہ نہیں روح افزے کا شربت صحت کے لیے مفید ہے تو پیے گا. ٹھنڈا مشروبات ہے، ٹھنڈا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پیے گا اس لیے کہ ہمارے لیے یہ صحت کے لیے مفید ہے. تو معرفت جب ہو جائے
تو پھر انسان جو اسی طریقے سے کرتا ہے، بچتا ہے کہ ہمارے لیے مضر ہے تو بچے گا، اور معلوم ہے کہ ہمارے صحت کے لیے مفید ہے تو پھر جو ہے اسے استعمال کرے گا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ معرفت ہے، یعنی جب معرفت پروردگار اور معرفت قرآن ہو جائے تب پڑھنے میں جو ہے اسے لذت ملے گی۔ اگر معرفت نہیں ہے تو صرف ہلتا رہے گا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، معرفت کے ساتھ۔ تو یہ تمام چیزیں اچھی چیز ہے، قرآن مجید خرید کر لائیے، بہترین جزدان میں رکھیے، یہ سب اچھی چیز ہے، لیکن اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ جو ہے مثلا روزہ افطار کے لیے بہترین چیز بنوائیے، بہترین چیز سوچ لیجئے جو آپ کی نظر میں بہتر ہو، ہے نا، جو بھی کسی کے پزا ہے، کسی کی بریانی ہے نا، پھلکی ہے، چنا ہے، جو بھی ہے، جو چیز بہترین ہو بنوا دیجئے، بنوا کے رکھ دیجئے، کھائیے نہیں تو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ بہترین پھل لے کر جائیے اور لے جا کر جو ہے اسے رکھ دیجئے فریج میں، سبزی نہ بنوائیے تو کوئی فائدہ ہے؟ یعنی بہترین جو ہے آپ سبزی لے کر آئے، بہترین جو ہے مثلا پھل لے کر آئے، لیکن لانے کے بعد آپ نے رکھ دیا، استعمال نہیں کیا تو پھر جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن لے کر آئے، بہترین رحل تمام چیزیں جو ہے آپ لا کر رکھ دیا، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن پھر آپ کو جو ہے فائدہ نہیں ہوگا قرآن سے جو فائدہ ہونا چاہیے تھا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اب اگر انسان قرآن مجید پہ غور کرے، صرف قرآن مجید پہ غور کرے تو دیکھے تو اس میں تمام اللہ کے صفات موجود ہیں۔ آپ پڑھتے جائیے، قرآن مجید پڑھتے جائیے، یہاں تک کہ آپ کو ذکر ملے گا کہ 7 آسمان، ابھی انسان جو ہے صحیح سے پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکا، حدود پار نہ کر سکا، اور ایک ستارہ دوسرے ستارے سے جو ہے نا کروڑوں کا فاصلہ ہے، سائنس نے ترقی کیا، اس کے باوجود بھی جو ہے بس اسی فضا میں رہ گئے اور انسان جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان قرآن پڑھے گا اور تمام ذکر ہے، 7 آسمان کا ذکر ہے، اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی جو ہے انسان جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکا، تو جب غور کرے گا کہ جس نے خلق کیا ہے پھر اس کی کیا عظمت ہوگی۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو پھر اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی، تو صرف اسی پہ غور کرے۔ تو آداب قرآن کے سلسلے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آداب قرآن ہے اس کے سلسلے سے امام نے فرمایا کہ دیکھو جب تلاوت قرآن مجید کرو تو پھر تمہارے دل جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے، اور تمہارے اندر جو ہے خوف خدا ہونا چاہیے۔ خوف خدا، اللہ کا خوف ہو۔ دیکھیں جب اللہ کا خوف ہوگا تو پھر کسی سے ڈرے گا نہیں، اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو ہر بندے سے ڈرے گا، ہر ایک سے جو ہے وہ ڈرتا رہے گا۔ اگر اللہ سے ڈرا تو پھر تمام چیزوں کو اللہ اس سے ڈرائے گا، سمجھے آپ؟ تو خوف خدا ہو اور دل نرم ہو۔ جب دل نرم ہوگا اور جب تلاوت قرآن مجید کرے گا تب جو ہے نا اسے معلوم ہوگا کہ کون سی آیت جو ہے نا عذاب کی آیت ہے نا، کون سی آیت کس موقع پہ پروردگار نے، تب تو ڈرے گا، اس کے اندر خوف ہوگا کہ عذاب کی آیت ہے، یہ رحمت کی آیت ہے، کس موقع پہ نازل ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر یہ چیز سمجھنا ہے تو پھر یہ چاہیے کہ قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھے، عربی تو اتنی معلوم نہیں ہے، تو پھر جو ہے ترجمہ کے ساتھ پڑھے گا تبھی تو معلوم ہوگا۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ قرآن جو ہے وہ ترجمہ کے ساتھ پڑھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ دل جو ہے اس کا نرم ہو اور خوف خدا ہو اس کے اندر، تو تلاوت قرآن مجید کرے، اور جو ہے ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے شور و شرابہ ہو، یعنی ذہن جو ہے کہیں ہو، ہے نا، ہوتا ہے نا، بعض لوگ سوچتے ہیں لا کونے میں بیٹھ کے تلاوت کر لیں اور ادھر کان ممبر کے پاس بھی رہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ باقی سب ایسے ہی ہیں، ہم ڈبل ثواب کما رہے ہیں نا، بعض ہاتھ میں تسبیح بھی لیے رہتے ہیں گھماتے،
ہے نا، ایسے گھماتے رہتے ہیں اور نظر بھی قرآن پہ، کان جو ہے کہاں ہے؟ ممبر کے پاس. یہ نہیں معلوم 2-3 عبادت باطل ہو جاتی. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا جو ہے ذہن حاضر ہو، ذہن جو ہے اس کا حاضر ہو. اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ سفر کرتے ہیں ٹرین وغیرہ میں، فون آ جاتا ہے کسی کا سمجھ جائیے جس کا بھی بار آ رہا ہے، فون آ جاتا ہے. اب آواز جو ہے، پڑھے نا، تھک نہیں نہ گئے ہیں آپ تو ختم کر دیتے ہیں. تو 5-10 منٹ پڑھ دیا جائے، 10 بجے تک، ہے نا، پڑھ دیا جائے. کہ مثلا جو ہے فون آ گیا، آپ ٹرین میں ہیں، فون آ گیا، اب آواز صاف نہیں آ رہی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ رہنے دو، ابھی ہم ٹرین میں ہیں، پہنچتے ہیں تو ہم فون کرتے ہیں. اس لیے بات سمجھ میں نہیں، چڑھاؤ اتار جو ہے نا، وہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شور گل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے ابھی جو ہے ہم بعد میں فون کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد، یا ابھی ہم ٹرین میں پہنچ جائیں تو ہم فون کرتے. کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ شور اور شرابہ ہے، شور اور شرابہ کی، جس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے بات چیز کو، اتار چڑھاؤ کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. ہاں، تو اسی طریقے سے تلاوت قرآن مجید کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو، ہے نا، کہ شور اور شرابہ، اور ادھر بھی ذہن ہے ادھر بھی ذہن ہے، تلاوت بھی کر رہے ہیں، دوسرا فون پہ بات کر رہا، ادھر بھی کان لگائے. پڑھیے صلوات، ہے نا. نہیں، یعنی جو ہے وہ جو ہے ہر چیز پہ غور کرے. اب اگر جو ہے تلاوت کر رہا ہے تو بہرحال ثواب مل جائے گا، محروم نہیں ہوگا، لیکن جو ہے وہ لذت حاصل نہیں کر پائے گا. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگ کیا ہے بھائی ایک وقت جو ہے 2 کام کرتے ہیں. مثلا جو ہے بچے اسکول جانا ہے نا، دیر ہو گئی ہے نا، معلوم ہے کہ ابھی بس 20 منٹ باقی ہے، بیچارے اٹھے ہی دیر میں، اٹھے کیا اٹھائے گئے، اب دیر میں کیا کسی کو آفس جانا ہے یا ضروری کام ہے. تو اب آپ دیکھیے بھائی ایک وقت جو ہے 2 کام کرتے ہیں کہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ شرٹ بھی پہن رہے ہیں اور ایک لقمہ کھا رہے ہیں، پریس بھی کر رہے ہیں، ایک لقمہ جو ہے کھا رہے ہیں، موبائل پہ بھی کہیں ہیں کچھ اپنا ہے نا الجھے ہوئے ہیں اور ایک لقمہ کھا رہے ہیں. تو یہ جو کھا لیا تو پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن لذت معلوم نہیں ہوگا، ہے نا، لذت نہیں ملے گی. تو اسی طریقے سے اگر جو ہے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ادھر ادھر ذہن ہے، تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس کی لذت سے استفادہ نہیں کر پائیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن صوت کے ساتھ، بہترین آواز کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ہیں کہ بہترین انداز میں اسی میں ہیں سب، بہترین انداز میں نوا بھی پڑھتے ہیں، بہترین انداز میں سوز بھی پڑھتے ہیں، بہترین لہن سے مثلا جو ہے سلام بھی پڑھتے ہیں. سب نوجوان بہترین انداز سے پڑھتے ہیں، اور یہ سب جو ہے محبت اہل بیت کی دلیل ہے، اور ہونا بھی چاہیے. تو یہ سب جو لہن کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں نوا یا سوز پڑھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے شروع سے جو ہے نا یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ابتدائی دور سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے محبت اہل بیت کی دلیل ہے، ثواب ہے. تو جس طریقے سے ہم نحو اور دیگر چیزوں کو جو ہے ہم بہترین انداز میں پڑھتے ہیں، بہترین صوت کے ساتھ، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اسی طریقے سے قرآن مجید کی بھی تلاوت کریں. اب قرآن مجید کے آپ دیکھیں کہ اس سلسلے سے ملتا ہے روایت میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام کے زمانے میں ایک شخص تھا، سکر تھا، مشک میں پانی وغیرہ بھر کر وہ دوسرے گھر پہ پہنچاتا تھا، ہے نا، مزدور تھا. وہ جو ہے پانی کا وزن لیے ہوئے کندھے پہ ایک دوسرے گھر پہنچا رہا. تو ایک روز وہ مزدور جو تھا، یہی کام ہی تھا، بیچارے غریب تھا، دوسرے گھر پانی پہنچاتا تھا. تو جب لے کر جاتا تھا
اور کسی گھر سے اگر جو ہے تلاوت قرآن مجید کی آواز آتی تھی تو پھر وہ شخص جو ہے رک جاتا تھا، اور رکنے کے بعد جو ہے وہ تلاوت کی آواز سنتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھتا تھا. یعنی اس قدر جو ہے یعنی وہ پانی پہنچاتا تھا، اتنا شوق کہ جہاں کہیں کسی گھر سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آتی تھی تو رکنے کے بعد وہ سنتا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی امام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ ان کے اندر جو ہے شوق قرآن پایا جاتا تھا، فہم قرآن پایا جاتا تھا. صلوات پڑھیے. تو قرآن مجید جو ہے نا، یہ جو آیات جو ہیں یہ اثر ہے، تاثیر رکھتا ہے نا، کہ انسان جو ہے کچھ نہیں تو کم سے کم جو ہے تلاوت قرآن مجید کی آواز سنے، ہے نا، آواز سنے. کچھ نہیں تو مثلا جو ہے ٹی وی پہ لگا دے سحر کے وقت یا صبح کے وقت جو ہے آواز سنے. مثلا جو ہے اگر گاڑی وغیرہ میں سفر کر رہا ہے تو تلاوت قرآن موبائل میں لگا دے، ہے نا، سننا یہ بھی جو ہے ثواب ہے، اثر رکھتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، یعنی اثر رکھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کو. جیسا کہ ملتا ہے کہ آیت اللہ خمینی جب نجف اشرف میں تھے کہ ان کی آنکھ آ گئی ہے، لال ہو گئی آنکھ، آواز پہنچ رہی ہے نا، آنکھ جو ہے نہیں پہنچ تو جائے گی، صاف کبھی کبھی نہیں جاتی ہے نا، تو آنکھ جو ہے وہ لال ہو گئی آنکھ. تو شدید تکلیف تھا تو لوگ لے کر گئے طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. تو ڈاکٹر نے معائنہ کیا، دیکھا، اور دیکھنے اکھنے کے بعد کہا کہ ابھی جو ہے ایسا کیجئے کہ اب جو ہے 2-4 دن تک تلاوت نہ کیجئے گا، کچھ پڑھیے گا نہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہ کیجئے گا، اس لیے کہ آنکھ آپ کی جو ہے آ گئی ہے، سرخ لال ہو گئی ہے، شدید تکلیف ہے، لہذا 2-3 دن تک تلاوت قرآن مجید نہ کیجئے گا. تو آیت اللہ خمینی یہ مسکرانے لگے. تو طبیب نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ہم آنکھ اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ تلاوت کریں. پڑھیے سارے اور تم کہہ رہے ہو کہ تلاوت نہ کرنا. یہ دیکھے قرآن مجید، تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اور یہ اہل بیت کی جو بھی عمل کرتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے. یہ جو ہے عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن بعد میں بنتا ہے. مولا علی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی پہلے دی، انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں نازل ہوئی. رسول اسلام نے مولا علی کی ولایت کا اعلان پہلے کیا، الیوم اکملت لکم کی آیت بعد میں نازل ہوئی. رسول اسلام نے 4 نفس کو چادر تطہیر کے نیچے پہلے لیا، انما یرید اللہ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. رسول اسلام نے کفار کی طرف کنکریاں پہلے پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کی آیت بعد میں نازل ہوئی. اور گھر سے جو کی روٹیاں پہلے گئی اور سورہ دہر جو ہے بعد میں نازل ہوا. مولا علی میدان جنگ میں جم کر پہلے لڑے، کنہم بنیان مرصوص کی آیت بعد میں نازل ہوئی. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو یہ عمل کرتے ہیں وہ قرآن بنتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. جو عمل کر جو یہ عمل کر دے وہ قرآن بنتا ہے نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے نا کہ جو ہم عمل کر دیں وہ قرآن. شاید ہو سکتا ہے نہیں، لیکن شاید ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ جس طریقے سے قرآن نے کہا اسی طریقے سے ہم عمل کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جو ہم نے عمل کیا وہ قرآن بن گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو وارث قرآن کی اگر عظمت ہے، فضیلت، پڑھ دے آدھا گھنٹہ بس. آخری بات تو مصائب ہے نا 10 بجے تک ختم کر دیں گے، ہے نا، کہ اگر جو ہے وارث قرآن کی عظمت اور فضیلت معلوم نہیں ہے تو لاکھ تلاوت قرآن مجید کرے کوئی فائدہ نہیں ہے. لاکھ قرآن تلاوت قرآن میں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں، دور میں
مولا علی جو ہے وہ گزر رہے تھے، جناب قمبر بھی ساتھ میں تھے، ایک شخص بیٹھا ہوا تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا۔ تو جناب قمبر نے مولا سے کہا کہ مولا بڑی اچھی آواز ہے، بڑی عمدہ آواز ہے، تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے۔ اور جیسے ہی کہا تو مولا نے کہا کہ اسے قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جناب قمبر نے سوچا کہ اتنی عمدہ آواز ہے، تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، بہترین آواز، بہترین صوت، اور مولا کہہ رہے ہیں اس کی سے قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ چلے گئے جناب قمبر مسجد میں، نماز تہجد وغیرہ پڑھا، فارغ ہوئے۔ اب اس کے بعد نکلے تو جناب قمبر اسی کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ بھائی بہت اچھی آواز ہے تمہاری، بہترین صوت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہو، بہت عمدہ آواز ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب ہماری محنت کا اثر ہے، ثمر ہے، پھل ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مولا علی سے بھی کوئی واسطہ ہے، کوئی ربط ہے؟ کیا واسطہ، نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے، ان سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ جناب قمبر سمجھ گئے، جناب قمبر آئے، جیسے ہی آئے تو مولا نے کہا کہ قمبر ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ یہ میری ولایت کا منکر ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن مجید کی جو انسان کے لیے ہدایت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت تلاوت قرآن مجید کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ جو ہے تلاوت قرآن مجید کریں، اور حافظے کے لیے بھی جو آیت الکرسی اور تمام چیزیں ہیں تو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کریں۔ کثرت کے ساتھ اگر جو ہے تلاوت قرآن مجید کرے گا تو حافظہ بھی، تمام چیزیں بہرحال ثواب بھی ہے، پروردگار کی نعمتیں ہیں۔ تو وارث قرآن نے بتا دیا کہ دیکھو اس قرآن کا وارث کون ہے، نوک نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو ہم قرآن کے وارث ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، بس آخری فکرہ یہ کہ جب لوٹا ہوا قافلہ دمشق پہنچا تو مسجد سے ایک شخص تھا، وہ باہر نکلا۔ تو جب اس نے یہ منظر دیکھا، سید سجاد کو دیکھا، یہ منظر دیکھا، اس نے ایک فکرہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں جو ہے اس شر سے محفوظ رکھا۔ اب اس کے بعد جو ہے سید سجاد کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہی کہا کہ خارجی نے خروج کیا ہے۔ تو سید سجاد نے کہا کہ تم ابھی کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد سے۔ کہا مسجد سے۔ کہا کہ تم تلاوت قرآن مجید کرتے ہو؟ کہا ہم قرآن کے حافظ ہیں۔ امام نے کہا کہ تم نے قل لا صلوکم کی آیت کی تلاوت کی؟ کہا ہاں۔ انما یرید اللہ کی آیت کی تلاوت کی؟ کہا ہاں۔ کہا انما ولیکم اللہ کی آیت کی تلاوت کی؟ کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ان آیتوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ آیت تو آل محمد کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ سید سجاد نے کہا کہ نحن آل محمد، ہم جو ہے آل محمد ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ وہ تڑپ گیا، کہا کہ مولا مجھے معلوم نہیں تھا، جو بیویاں مستورات ہیں وہ ادھر نظر پڑی، مولا مجھے معلوم نہیں تھا، مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زمین پر لیٹ جائیں اور آپ جو ہے اونٹوں کو حکم دے دیجئے کہ ہمارے اوپر سے گزر جائیں، نا کفارے کے طور پہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہمارے اوپر سے گزر جائے۔ امام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام کا چاہنے والا تھا، معلوم نہیں تھا۔ میں کہوں گا مولا ایک آپ کا محب تھا اور آپ نے برداشت نہیں کیا کہ جانور اس کے اوپر سے گزر جائے، لیکن ہائے آپ کا بابا حسین کربلا کے میدان میں لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما،
परवरदिगार जो मरीज़ हैं और जिन जिन लोगों ने कहा है जहाँ कहीं भी मरीज़ है, परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा, करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम इनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। हज़रात अपने अपने मरहूमीन को, तमाम जो लावारिस है मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात, उनके रूह को, और ये मरहूमीन है सैयद हैदर हुसैन, सबीउल हसन, सैयद ज़फ़र अब्बास, सबील, ज़हरा रिज़वी हैदर, अली मकासिद, सवारी फ़ातिमा, सरवर फ़ातिमा, बब्बू बेगम, हसन रज़ा और रिश्का फ़ातिमा, रेशमा फ़ातिमा, जितने सब मोमिनीन मोमिनात और मरहूमीन, उनके रूह को इसाल फरमा दे। अल्लाह अल्लाह